بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کل وقت کو معدہ کا سبب قرار دیا جائے یا یہ کہ معدہ کا جو وقت ہے اس کا جز اول قرار دے دیا جائے یا ادا سے جو جز متصل ہے اس کو قرار دیا جائے یا ادا سے پہلے جو اجزائے متصلہ ہیں ان کو قرار دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ بتائیں گے کہ اگر قضا ہے کیا مطلب، یعنی وقت ادا سے خالی ہو گیا، وقت آیا ادا ہی نہیں کیا، تو ایسی صورت میں اب کل وقت یہ سبب بن جائے گا کس چیز کا؟ قضا کا۔ اور اگر وہ قضا نہیں ہے بلکہ ادا ہے تو ادا سے جو متصل جز ہے اسی کو کیا بنایا جائے گا؟ سبب وجوب بنایا جائے گا۔ ادا سے پہلے جو اجزائے متصلہ ہیں ان اجزائے متصلہ کو نہیں بنایا جائے گا، اس لیے کہ اگر جزء متصل کو نہ بنائیں بلکہ ادا سے پہلے جو اجزائے متصلہ ہیں ان کو بنایا جائے تو یہ تخطی عن القلیل الی الکثیر لازم آئے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جزء قلیل جو سبب بننے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کو ترجیح نہ دے کر کے جزء اقرب کو، ادنا کو آپ نے تجاوز کیا ان اجزاء کی طرف جو اجزاء کیا ہیں؟ کثیر ہیں۔ اس طور پر یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھیں۔ ہم کچھ باتیں بتا چکے تھے، آپ چونکہ رہ گئی تھی۔ اس نوع میں اصل یہ ہے کہ جب وقت کو معدہ کا ظرف قرار دے دیا گیا، معیار نہیں نہ ہے، نہیں نماز کا وقت، جب معدہ کا ظرف قرار دے دیا گیا اسی وقت کو معدہ کے وجوب کا سبب بھی قرار دے دیا گیا، تو واجب یہ ہوا کہ اس وقت کا جو کچھ حصہ ہے، جو جز ہے، اس کو سبب بنایا جائے، کل کو سبب نہ بنایا جائے۔ وہ کون سا وقت کا کچھ حصہ ہے جس کو سبب بنایا جائے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الْجُزْءُ الَّذِي يَتَّصِلُ بِهِ لَدَى، وہ جز ہے جس جز سے ادا متصل ہوتی ہے، یعنی معدی جب معدہ کو ادا کرتا ہے تو وقت ادا جو جز ہوتا ہے وہی جز اس معدہ کے وجوب کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ فَإِنِ اتصل الاداء بالجزء الاول، میں نے عرض کیا تھا کہ کسی شخص نے جیسے وقت شروع ہوا اسی وقت اللہ اکبر کہہ دیا، تو اگر ادا جزء اول سے متصل ہے کانا ہوا السبب، تو وہی کیا کہلائے گا؟ سبب، اس لیے کہ وہی جزء متصل بالادا ہے۔ وَإِلَّا يَنْتَقِلُ السَّبَبِيَّةُ، ورنہ تو سببیت یہ منتقل ہوتی رہے گی۔ میں نے کہا تھا کہ مان لیجئے 2 بجے وقت شروع ہوتا ہے، کسی نے 2 بجے، کسی نے 2:01 پر، 2 پر، دنیا میں ایک سے ایک ہیں، کوئی 2 بجے، کوئی 2:01 پر، کوئی 2:02 پر، کوئی 2:03 پر، کوئی 4 پر، 5 پر، 6 پر، مطلب سب کے نماز پڑھنے کا الگ الگ وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہر ایک کا جو سبب وجوب ہوگا وہ الگ الگ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ورنہ بسببیت منتقل ہوتی رہے گی الی الجزء الذی، اس جز کی طرف، الذی یلی، جو جز ادا سے متصل ہوگی، یلی اے یلیل ادا۔ سببیت کہاں منتقل ہوتی رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے 1 پر نہیں ادا کیا، 2 پر، 3 پر، 4 پر نہیں، 5 پر کیا، تو اب وہی 2:05 وہی کیا بن گیا؟ سبب ادا بن گیا۔ ورنہ سببیت منتقل ہوتی رہے گی اس جز کی طرف جو جز ادا سے متصل ہوگا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَمَّا وَجَبَ نقل السببیت عن الجملہ، اس لیے کہ جب سببیت کا انتقال جملہ وقت سے کل وقت سے واجب ہوا، کیا مطلب؟ یعنی کل وقت کو سبب نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کل وقت کو سبب بنا لیں تو سبب پہلے ہوتا ہے اور مسبب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں۔
مسبب کیا ہوتا ہے؟ بعد میں ہوتا ہے، تو لازم کیا آئے گا؟ ادا کا مؤخر ہونا وقت سے، یعنی مؤدا کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر اس کی ادائیگی نہ ہو۔ تو اب گویا ظرفیت کا جو معنی ہے، ظرفیت کے معنی کی رعایت پائی جائے گی۔ جب آپ نے کل وقت کو سبب بنا دیا، ظہر کے پورے وقت کو، تو جب پورا وقت ہو جائے گا تب نہ ادا کرو گے، تو گویا اب وقت جب چلا جائے گا، پورے وقت کو سبب بنے، اس کے بعد آپ ادا کریں گے، تو خلل وقت عن الادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب ظرفیت کا معنی پایا گیا کہ معدہ کی ادا کا جو وقت تھا اس وقت میں آپ نے ادا کیا۔ ظرف صرف سببیت کے معنی کی تو رعایت ہوئی، مگر ظرفیت کے معنی کی رعایت ہوئی؟ اسی کو نحو پر انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ لم يستقیم ان یکون کل الوقت سببا، کل وقت کا سبب ہونا درست نہیں، لأن ذلك یوجب تاخیر الاداء عن وقته، اگر کل وقت کو سبب بنا دیا جائے تو یہ واجب کرے گا اس بات کو کہ ادا وقت ادا سے مؤخر ہو، ادا وقت ادا کے بعد ہو، یعنی وقت ادا سے کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو جب سببیت کا انتقال کل وقت سے واجب ہو گیا، وَلَيْسَ بَعْدَ الْجُمْلَةِ جُزْءٌ مُقَدَّرٌ، اور کل وقت کے بعد کوئی ایسا جز نہیں ہے جس جز کو مقدر مانا جائے ادا کے لیے۔ تو اب فرماتے ہیں وجب الاقتصار علی الادنا، تو ادنا جز کے اوپر اقتصار واجب ہو گیا۔ کس پر؟ ادنا جز کیا؟ الجزء المتصل بالادا۔ فرماتے ہیں وجب الاقتصار علی الادنا، تو ادنا جز کے اوپر اقتصار واجب ہو گیا۔ ادنا کا معنی یہاں اقرب کر لیں تو زیادہ واضح ہوگا کہ دنا ادنو دنومن قربا کے معنی میں ہے، یعنی جو اقربی جز ہوگا اس پر اقتصار واجب ہوگا، یعنی ادا سے جو جز زیادہ قریب ہے اسی کو ہم سبب وجوب مانیں، اس کو مانیں، اسی کو سبب وجوب مانیں۔ اور ادا سے جو جزء اقرب ہے، میں نے بتایا تھا وہ الجزء الذی لا یتجزا، یہ ایسا جز ہے جس سے ادا متصل ہوا کرتی ہے، اور یہ جزء الذی لا یتجزا کے درجے میں ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ یتجزا ہو جائے، قابل تقسیم ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، تو اب پھر وہ اقرب نہیں رہ جائے گا، بلکہ اب اس میں دو ٹکڑے نہ ہو گئے، دو جز نہ ہو گئے۔ اقرب کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد قرب کا کوئی مرتبہ نہ رہے، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ کس کو بولتے ہیں کہ اس سے اوپر کوئی نہ رہے، اسفل کس کو بولتے ہیں کہ اس سے نیچے کوئی نہ رہے۔ بلاغت کی دو حدیں پڑھی، ایک طرف اعلیٰ، ایک طرف اسفل۔ طرف اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ علو کی آخری حد ہے، اس سے اوپر اب کوئی بلاغت کا درجہ ہے ہی نہیں۔ کلام اللہ کو جو بلاغت کے طرف اعلیٰ میں کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب کہ بلاغت کی حدیں یہاں جا کر کے ختم ہو جاتی ہیں، تنتہی الیہ البلاغہ، کہ بالکل آخری حد ہے، یہ جزء الذی لا یتجزا کے درجے میں ہے، اس لیے کہ اگر وہ جزء ینقسم ہو جائے تو کم از کم اس کے دو فرد نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ بس میں گی، تو اب ہم کہیں گے کہ اس میں سے اقرب یا تو یہ ہے یا تو یہ ہے، کوئی ایک ہی ہوگا، دونوں تو ہو نہیں سکتے، تو وہ جزء اقرب رہے گا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں اقتصار اس جز کے اوپر واجب ہوا جو جز ادا سے زیادہ قریب ہے۔ ولم یجز تقدیرہ اے تقدیر معنی السببیہ علی ما یسبق قبیل الادا۔ میں نے بتایا تھا ایک یہ ہے ادا سے جو جز متصل ہے وہ، اور ایک ادا سے جو اجزاء متصل ہیں، تو فرماتے ہیں اس کو مانا جائے، یا ادا سے پہلے جو کچھ اجزاء ہیں ان کو مانا جائے، تو اس کو فرماتے ہیں لم یجز تقدیرہ، سببیت کے معنی کو مقدر ماننا جائز نہیں ہے، علامہ
یسبق قبیل الادا، جو ادا سے کچھ پہلے اجزاء ہیں ان کو ہم سبب وجوب مانیں؟ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ہم نے کیوں سبب مانا اسی کو جو ادا سے بالکل قریب ہے، اور ادا سے کچھ پہلے جو اجزاء ہیں ان اجزاء کثیرہ کو ہم نے کیوں نہیں مانا؟ فرماتے ہیں لأن ذلك يؤدي إلى التخطي عن القلیل بلا دلیل۔ کیا مطلب؟ یعنی دلیل کے بغیر یہ قلیل سے کثیر کی طرف کیا کرنا ہے؟ تجاوز کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب یہاں پر سبب وجوب کی نسبت جو ہے وہ ہو سکتی ہے کس کی طرف؟ اس جز کی طرف جو جز کیا ہے وہ اقرب ہے، اور سبب کا انتساب ان اجزاء کی طرف جو ہو سکتا ہے جو ادا سے کچھ پہلے ہیں۔ دونوں بن سکتے ہیں سببیت کا۔ تو آپ فرماتے ہیں قلیل سے، کس سے؟ قلیل کے بجائے آپ کہہ دیں کہ جو قریب ہے، یہاں قلیل ایسی بات وہ قلیل نہ ہے جو اقرب ہے، تو فرماتے ہیں قلیل سے کثیر کی طرف یا اقرب سے ابعد کی طرف تجاوز کرنا لازم آئے گا بغیر کسی دلیل کے۔ تخطی کا معنی تجاوز کرنا، یعنی ہم اس اقرب جز کو نہ بنائیں بلکہ اس اقرب جز سے پہلے جو اجزاء ہیں ان کو ہم بنا دیں۔ تو فرماتے ہیں تخطی علی القلیل الی الکثیر بلا دلیل لازم ہے، اس لیے کہ مفضی ہے اس بات کی طرف کہ دلیل کے بغیر قلیل سے، اسے قلیل سے کثیر کی طرف کیا کیا تجاوز کیا جائے، اس لیے کہ دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کل وقت سبب ہے یا جزء ادنا سبب ہے۔ تو اب یہاں پر غیر کل اور جز کے لیے ثابت کرنا ظاہر سی بات دلیل اس بات کو بتاتی ہے کہ یا تو کل ہے یا کیا ہے وہ جز ہے، کل وقت یا تو سبب ہے یا کیا ہے وہ جزئی وقت سبب ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اب کل اور جزء ادنا کو چھوڑ کر کے کسی اور یعنی ما یسبق قبیل الادا کو آپ بنا دیں، یہ کیا ہے؟ بلا دلیل۔ دلیل اس بات پر دلالت کرتی یا تو کل وقت کیا ہے سبب ہے یا جزء ادنا سبب ہے۔ اب آپ نے نہ کل وقت کو مانا اور نہ ہی آپ نے جزء ادنا کو مانا، بلکہ کل وقت اور جزء ادنا کو چھوڑ کر کے ما یسبق قبیل الادا کو مانا۔ تو دلیل جس کے سبب ہونے کی دلیل تھی اس کو چھوڑ کر کے آپ نے ایسی چیز کو مانا جو بلا دلیل ہے، تو یہ کیا ہے؟ تخطی عن القلیل الی الکثیر بلا دلیل۔ ثم کذالک ینتقل، پھر اسی طریقے سے یہ سببیت کا معنی منتقل ہوتا رہے گا، کہاں تک؟ الی ان یتضیق الوقت، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے۔ تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت بھی ہم ادا نہ کریں تو اب معدہ ادا نہ ہو سکے، یہاں تک کہ وقت تنگ ہو جائے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک، امام ظفر کے نزدیک تنگی وقت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت بچے کہ اس کے اندر 4 رکعت، اگر وہ 4 رکعت والی نماز ہے اور اگر 3 رکعت والی ہے تو اس میں 3 رکعت، 2 رکعت والی ہے تو اس کے اندر 2 رکعت ادا کی جا سکے، یعنی اتنا وقت بچے جس میں 4 رکعت ادا کی جا سکے۔ تو امام ظفر کے نزدیک اب سببیت جو ہے یہ اس کے ماں باپ کی طرف کیا ہو جائے گی؟ اسی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ تو اسی کو فرماتے ہیں یہاں تک کہ امام ظفر کے نزدیک وقت تنگ ہو جائے، یعنی اتنا وقت بچے کہ اب اس میں 2، 3 یا 4 نماز کے فرائض کے اعتبار سے اتنی گنجائش رہے۔ وَإِلَىٰ آخِرِ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ عِندَنَا، اور ہمارے نزدیک سببیت منتقل ہوگی وقت کے اجزاء میں سے جو سب سے آخری جز ہے، جو سب سے آخری جز ہے کہ اس کے بعد اب کوئی جز ہے ہی نہیں۔ فتعین سببیہ فی، تو اب سببیت جو ہے وہ اسی آخری جز کے اندر کیا ہو جائے گی؟ متعین ہو جائے گی۔ لما یلی الشروع فی الادا، اس لیے کہ اب اس جز کے سوا اور کوئی جز ہے ہی نہیں، تو شروع فی الادا سے متصل یہی جز نہ بچا ہے۔ لما یعنی شروع فی الادا، اس لیے کہ یہی آخری جز یہ شروع فی الادا سے کیا ہے؟ متصل ہے۔
اس کیا کریں؟ یہ جز تو جزء لا یتجزا ہے، تو پھر اس وقت تو ہم نماز ادا ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں بات ہم آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ اب ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اصل میں یہ ہے، دیکھیے یہ ضروری نہیں ہے، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس میں ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں تو کیسے وہ ہے وہ وجوب کا سبب بن جائے گا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اتنا وقت کسی شخص نے پا لیا، آپ نے پڑھا ہوگا نور النوار، آپ کو یاد نہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ ہو سکتا ہے بطریق کرامت یا بطریق اعجاز وقت کے اندر وسعت پیدا ہو جائے اور معدہ کی ادا پر کیا ہو جائے، وہ قادر ہو جائے۔ یہ امام اعظم کا کشف ہے، ان کے کشف باطن کو اور ان کے مدارک کا سمجھنا یہ ماء و شمع کے بس کی بات نہیں۔ دیکھ لیجئے گا اس مقام کو جہاں نور انوار میں بحث کی ہے، سمجھ رہے ہیں، اسی مقام پر انہوں نے فرمایا ہے۔ تو فرماتے ہیں اذ لم یبقى بعدہ ما يحتمل انتقال السببیہ الیہ، اس لیے کہ اس آخری جز کے بعد اب کوئی ایسا جز باقی ہی نہ رہا جس کی طرف سببیت کے انتقال کا احتمال رہے، فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَيْضِ وَالطُّحْرِ عِنْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ۔ تو اسلام میں کیا مطلب؟ اسلام کے اندر، بلوغ کے اندر، عقل کے اندر، جنون کے اندر، سفر کے اندر، اقامت، حیض، طہر کے اندر اس جز کے وقت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس وقت کوئی مسلمان ہو گیا، اس وقت کی نماز اس کے ذمہ دین ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی بالغ ہو گیا، اس کے ذمے اس وقت کی نماز دین ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی عاقل ہوا، سبھی تھا، عاقل ہوا تو اس وقت کی نماز اس کے ذمہ دین۔ اس وقت کوئی عاقل تھا، اس پر جنون کی آفت عارض ہو گئی، آفت سماوی، تو اب تکلیف شرعی زائل ہو گئی، اس وقت کی نماز اس کے ذمہ دین نہیں۔ اس وقت کسی نے سفر کیا، مسافر ہو گیا، تو اب اس کے اوپر اس سفر کی جو نماز ہوتی ہے قصر 4 میں تو وہ ادا کرے گا، سفر کے احکام اس پر نافذ ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس وقت اگر کسی نے وہ ترک سفر کر دیا، انشاء سفر نہ کر کے انشاء اقامت کر لیا، اقامت کی نیت کر لی، اب مقیم ہو گیا، 4 رکعت پڑھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کوئی پاک عورت تھی، حیض آ گیا اسی وقت کے اندر، تو فرماتے ہیں اب اس وقت کی نماز اس کے ذمہ دین نہ رہی۔ حائضہ تھی، اسی وقت کے اندر وہ پاک ہو گئی، اس وقت کی نماز اس کے ذمہ دین ہو گئی۔ وَيُعْتَبَرُ صِفَةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ، غور کیجئے گا، اور اس جزء لا یتجزا کی صفت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ اس کی صفت ناقص ہے یا صفت کامل ہے۔ فجر کا پورا وقت آپ دیکھتے ہیں، اس کا ایک ایک جز از اول تا انتہا، فجر کا وقت یعنی فجر شرعی، نہار شرعی جب سے شروع ہوا اس وقت سے لے کر کے طلوع شمس تک، کہاں تک؟ طلوع شمس تک، بروز شمس تک جتنا وقت ہے اس کا ایک ایک جز کیا ہے؟ وہ ناقص ہے۔ لہذا کسی شخص نے ادا نہیں کیا، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور اس آخری جز تک آ گیا تو یہاں پر جو سبب وجوب ہوگا کیا ہوگا؟ کامل ہوگا، برخلاف وقت عصر کے کہ وقت عصر کا کچھ حصہ کیا ہے؟ وہ ناقص ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کسی شخص نے اتنی تاخیر کی کہ اب وقت ناقص آ گیا تو اس کے اوپر جو وجوب ہوا وہ کامل طور پر نہیں بلکہ کیا ہوا؟ ناقص طور پر۔ تو اب ناقص واجب ہوا تو ناقص ہی کیا ہے؟ وہ ادا کرے گا، یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اس جز کی صفت کا اعتبار کیا جائے گا اس معدہ کی صحت و فساد کے اندر، تو اگر وہ جز صحیح ہے، صحیح کا مطلب یعنی وہ کامل ہے، نقص سے پاک ہے، جیسا کہ فجر کے اندر میں نے بتایا کہ فجر کا وقت از اول تا آخر کامل ہے، اس میں کوئی ایسا جز نہیں جو جز مکروہ کہلائے، برخلاف عصر کے کہ اس کا وقت احمرار شمس کے بعد ناقص اور مکروہ ہو جایا کرتا ہے۔
فرماتے ہیں اگر جز صحیح ہے جیسا کہ فجر میں تو اس پر ادا کامل واجب ہوئی۔ فَإِذَا اعْتَرَوَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ، کوئی نماز فجر ادا کر رہا تھا، قرات اتنی لمبی کر دی کہ سورج طلوع ہو گیا، لہذا جب نماز کا فساد لاحق ہو گیا طلوع شمس کی وجہ سے بطل الفرض، تو اب فرض فجر باطل ہو گیا، اس لیے کہ ادا کامل واجب ہوئی تھی، ادا کیسے کر رہا ہے؟ وہ ناقص کر رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ فَاسِدًا، اور اگر وہ جز فاسد یعنی ناقص ہے، باز میں آگی، اس لیے کہ پڑھ چکے ہیں حدیث میں کہ یہ شیطان کی طرف کیا ہے؟ منسوب ہے، کہ شیطان اس وقت اپنی سینگوں کو لگا رہتا ہے، اس وقت مشرکین اپنے اصنام و اوثان کی عبادت وغیرہ کرتے ہیں، تشبہ ان کی عبادت سے پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر وہ جز فاسد ہے یعنی ناقص ہے، جیسا کہ عصر میں یستانف فی وقت الاحمرار، تو وقت احمرار ہی کے اندر وہ عصر نو نماز ادا کرے گا، جیسے وقت اصفرار کے اندر وہ کیا کر رہا تھا؟ ادا کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں استانس فی وقت الاحمرار وجب ناقصا فیتعدی بصفت النقصان، جیسا کہ عصر کے اندر تو وقت احمرار کے اندر جو ہے وہ عصر نو نماز کو ادا کرے گا کہ ادا جو ہے ناقص واجب ہوئی، تو اب وہ صفت نقصان ہی کے ساتھ ادا کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کل بھی اس کی توضیح رہ گئی تھی، آج بھی میں اوپر ترجمہ کر رہا تھا اور نیچے آ گیا۔ اس میں یہ بتایا تھا کہ جب وقت کو معدہ کا ظرف اور معدہ کے وجوب کا سبب بنا دیا گیا تو کل وقت کو سبب بنانا درست نہیں، اس لیے کہ اگر ہم کل وقت کو سبب بنا دیں تو لازم کیا آئے گا؟ ادا مؤخر ہو، کس سے؟ وقت ادا سے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے کہ سبب کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے کس کے اوپر؟ مسبب کے اوپر۔ تو اب جب پورا وقت پا لیا گیا، گویا سبب پا لیا گیا، اب اس کے بعد ادا کرے گا، تو اب معدہ جو ہے ادا ہو رہی ہے کس کے بعد؟ وہ وقت کے بعد ادا ہو رہی ہے، تو تاخیر ادا وقت ادا سے لازم آ رہی۔ اس میں ایک یہ ہے او تقدیمہ علی سبب ہی، یہ واجب کرتا ہے تاخیر کو، یہ تو سمجھ رہے ہیں، اور یہ واجب کرتا ہے اس ادا کی تقدیم کو، کس کو؟ ادا کی تقدیم کو واجب کرتا ہے سبب پر۔ کیا مطلب؟ سبب سے پہلے ادا کی ادائیگی ہو، تو یہ تقدیم کیسے ہے؟ اصل میں انہوں نے بڑے اجمال میں اس کو رکھا، بالکل متن ہی یہ بولتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ یہ تین حال سے خالی نہیں، مامور بھی کو یا تو وقت کے بعد ادا کریں گے تب تو بہرحال ادا کی تاخیر لازم آئے گی، یا مامور بھی کو آپ وقت کے پہلے ادا کریں گے، تو مامور بھی کو جب وقت کے پہلے ادا کریں گے تو اب ایسی صورت میں تقدیم لازم آئے گی کس چیز کی؟ مسبب کی تقدیم جو ہے لازم آئے گی کس کے اوپر؟ سبب کے اوپر۔ تو یہاں پر شرطیت کا معنی تو ضرور پا لیا جائے گا، مگر سببیت کا جو معنی ہے وہ متحقق نہیں ہوگا، اور ظرفیت کے معنی کی جو رعایت ہے وہ بھی تو اس کے اندر نہیں نہ ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولا یلزم علی ھذا، اب ایک اعتراض، یہ سب پڑھی پڑھائی بحثیں ہیں، شرح وقایع میں پڑھا ہوگا، کسی شخص نے عصر کو شروع کیا بالکل اول وقت میں، اتنی لمبی قراءت کی کہ احمرار شمس ہو گیا، وقت ناقص داخل ہوا، تو ادا واجب ہوئی کیسے؟ وہ کامل طور پر، اور وہ ادا کر رہا ہے کیسے؟ پھر ناقص طور پر۔ تو یہاں پر وہی اعتراض لازم آ رہا ہے کہ نہیں لازم آ رہا ہے کہ جیسی ادا، جیسا وجوب ہو ویسی ادا ہو، وجوب جس طریقے سے ہوا ادا اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب لا یلزم علی ھذا، اس اصل کے اوپر یہ ایراد لازم نہ آئے گا جب کسی شخص نے عصر کو شروع کیا اس کے اول وقت یعنی وقت صحیح، وقت کامل میں، ثم مدہ الی ان غربت الشمس، پھر اس نے اس معدہ کی ادا کو اتنا طویل کیا، اتنی لمبی اس کی ادا کی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو اب فرماتے ہیں فإنہ لا یفسد، تو ہمارے یہاں نماز جو ہے فاسد نہیں ہوتی ہے،
ہے، جبکہ ضابطہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ادا کا وجوب جب ہوا جیسے ویسے ہی ادا نہ ہونی چاہیے، فاسد نہیں ہوتی خدمات۔ کیوں؟ لأن الشرع جعل له حق شغل کل الوقت۔ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ عزیمت یہ ہے کیا کہ پورے وقت کو معدہ کی ادا کے اندر کیا کیا جائے، مشغول رکھا جائے۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ یہ تو رب العالمین کی طرف سے رخصت ہے۔ کیا رخصت ہے؟ کہ پورے وقت کے اندر معدہ کو مشغول نہ رکھے بلکہ اس کے کسی جز کے اندر ادا کر رہی ہو۔ تو فرماتے ہیں عزیمت اور رخصت کو ذہن میں، اصل کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ اصل کیا ہے؟ عزیمت ہے۔ رخصت تو رخصت ہے، مواضع رخصت میں رخصت پر عمل کیا جاتا ہے، ورنہ اصل عزیمت ہے۔ اصحاب عزیمت پر عمل کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے، عزیمت یہ ہے کہ کلمہ کفر کو زبان سے جاری نہ کرے، اگرچہ رخصت یہ ہے کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ عزیمت پر بہت سے اصحاب عزیمت عمل کرتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ کفر کو جاری نہ کیا اور اس آگ کے گڈھے کے اندر کودنا انہوں نے پسند کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عزیمت اور رخصت ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ شریعت نے جعل لہو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ مؤدی کے لیے، نماز ادا کرنے والے کے لیے یہ حق بخشا ہے کہ کل وقت کو ادا میں مشغول رکھے۔ فَجُعِلَ مَا يَتَّصِلُ بِهِ مِنَ الْفَسَادِ بِالْبِنَاءِ عَفْوًا۔ تو عزیمت پر بنا کرنے کی وجہ سے، یہ بنا سے مراد ہے بنا علی العزیمہ، لہٰذا عزیمت پر بنا ہو ہی نہیں سکتی ہے بغیر اس کے کہ اس نص ناقص کے اندر کیا کیا جائے، دخول کیا جائے۔ یعنی کوئی عزیمت پر اگر عمل کرنا چاہے اور یہ چاہے کہ بچ جائے، اس وقت ناقص سے بچ سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں لہٰذا اس ادا سے جو فساد متصل ہو رہا ہے عزیمت پر بنا کر لینے کی وجہ سے عفواً، اس کو معرض عفو کے اندر رکھا جائے گا۔ اس کو کیا قرار دیا جائے گا؟ معاف قرار دیا جائے گا۔ لأن الاعتراض عنہ مع الاقبال علی الصلاۃ متعذر۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس فساد سے بچنا مع الاقبال علی الصلاۃ، کل وقت کے اندر نماز کے اقبال کے ساتھ پورے وقت میں نماز کو مشغول رکھتے ہوئے امر متعذر ہے۔ اما اذا خلا الوقت عن الادا، یہ تو اس وقت ہے جب وقت میں ادا کر رہا ہے، لیکن جب وقت ادا سے خالی ہو گیا، پورا وقت گزر گیا، ادا ہی نہ کیا، فیفوت الادا، یہ چوتھی شق ہے، میں نے بتایا تھا کل ہے یا کیا ہے، وہ جزء متصل ہے یا اس سے متصل جو اجزاء ہیں، ما یسبق و قبیل الادا ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے چار شقیں نکالی ہیں، تو یہ چوتھی شق فرماتے ہیں لیکن جب وقت ادا سے خالی ہو گیا، وقت گزر گیا، معدہ کو ادا نہ کیا، فرماتے ہیں فالوجوب یضاف الی کل الوقت۔ تو اب معدہ کا جو سبب وجوب ہوگا یا وجوب یہ مضاف اور منصوب ہوگا کل وقت کی طرف، کس کی طرف؟ کل وقت کی طرف، لزوال ضرورت الداعیہ لانتقال السببیت عن الکل الی الجزء۔ فرماتے ہیں کہ کل کو نہ مان کر کے ہم نے جز کو نہ مانا تھا، تو فرماتے ہیں کل سے جز کی طرف سببیت کے انتقال کی جو ضرورت داعیہ تھی، وہ ضرورت داعیہ کیا ہو گئی؟ زائل ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم کل وقت کو بنائیں تو خرابی لازم آئے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ما یسبق قبیل الادا کو بنائیں تو تخطی عن القلیل الی الکثیر بلا دلیل لازم ہے۔ اس طرح وہاں پر خرابیاں لازم آ رہی تھی کہ نہیں لازم آ رہی تھی؟ فرماتے ہیں جب وقت گزر گیا اور اس وقت میں ادا نہ کیا تو اب وجوب کل وقت کی طرف منسوب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کل وقت سے جز کی طرف انتقال کی
جو ضرورت داعیہ تھی اب وہ ضرورت داعیہ یہاں پر نہ رہی۔ نئی بات سمجھ رہے ہو؟ یعنی کل وقت کو نہ مان کر کے جزء وقت کو ہم نے بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ لم یستقم، کیا پڑھے ہو ابھی؟ یہ کیا بتایا تھا؟ لم یستقم ان یکون کل الوقت سببا، کل وقت کو سبب بنانا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کرو گے تو یوجب تاخیر الادا، یہ سب خرابی لازم آ رہی ہے کہ نہیں لازم آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں وقت جب ادا سے خالی ہو گیا تو اب فرماتے ہیں وجوب جو ہے کل وقت کی طرف منسوب ہو جائے گا، اس لیے کہ کل وقت سے جزء وقت کی طرف سببیت کے انتقال کی جو ضرورت داعیہ تھی اب وہ ضرورت داعیہ کا ہو چکی، زائل ہو چکی۔ فوجب بصفت الکمال، لہذا اب کل وقت جب ہو گیا، کل وقت کیا ہے؟ وہ کامل ہے۔ فوجب بصفت الکمال، تو قضا کا وجوب جو ہوا ہے وہ صفت کمال کے ساتھ ہوا ہے۔ اب قضا جو واجب ہوئی وہ کامل طور پر فلا يتعدى بصفت النقصان فی الاوقات المکروہہ، لہذا نماز کے جو 3 مکروہ اوقات ہیں ان اوقات مکروہہ میں نقصان کی صفت کے ساتھ وہ ادا نہ کیا جائے گا، یعنی اس کی قضا نہ ہوگی، ادا کیا وہ تو قضا ہی نہ ہے، لہذا صفت نقصان کے ساتھ اوقات مکروہ ثلاثہ کے اندر نہ ہوگی۔ بمنزلت سائر الفرائض، یہ تمام فرائض کے درجے میں ہیں کہ جس طریقے سے اور فرائض جو ہیں وہ اوقات مکروہہ کے اندر ادا نہیں کیے جاتے ہیں، ایسے اب اس کی قضا بھی کریں گے تو اوقات مکروہہ میں نہیں کریں گے۔